اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان محترم، سورۃ فاتحہ کی تفسیر اہدنا الصراط المستقیم کی میں عرض کروں گا۔ ہم کو سیدھے راستہ پر چلا، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، اہدنا امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر، نا ضمیر مفعول جمع متکلم، ہدایت باب دارا بفعل لازم ہے اور لام الہ کے ساتھ متعدی دیتا ہے۔ معنی اس کے یہ ہوگا، لیکن بغیر صلہ کے بھی جو ہے متعدی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہدایہ رجل آدمی کا ہدایت پانا، فعل لازم، اور ہداہ الطریق کسی کو راہ بتانا، بمعنی ہدا الہ ولل طریق فعل متعدی ہے۔ ہدایت کے اصل معنی جو ہے وہ لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے اور راستہ بتانے کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال ہمیشہ غیروں کی جو ہے ہوا کرتا ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر مقصد تک جو ہے پہنچانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ الصراط راستہ، سیدھا اور آسان راستے کو صراط کہتے ہیں۔ اس کی جمع صراطہ ہے، الصراط یا موصوف ہے، اس کی صفت مستقیم، اسم فاعل، واحد مذکر منصوب، استقامہ استفعال، قوم مادہ بمانی سیدھا، صحیح صراط کی صفت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیمہ کی ترکیب یوں ہوگی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اہد فعل اپنے فعل اور دو مفعولوں سے، انت ضمیر مستتر، فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ نا مفعول اول، صراط موصوف و صفت مل کر مستقیم صفت مفعول ثانی۔ اہد ہدایات سے ماخوذ ہے، ہدایات کا معنی ہے الہدایات دلالۃ باللطف، مہربانی سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ دعا مانگنے والا یہ نہیں کہہ رہا اہدنی ترجمہ مجھے ہدایت دے، بلکہ یہ عرض کر رہا ہے کہ اہدنا ہم کو ہدایت دے، یہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ اہدنا جمع کا صیغہ ہے، دعا مانگنے والا تمام لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اہدنا سے ثابت ہوا کہ جماعت میں دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ ہدایت کے معنی میں ہے، ہدایت کا ایک یہ معنی ہے کہ پس راستہ دکھانا، اگر راستہ دکھانا مقصود ہے تو ہدایت کے بعد الہ یعنی تک یا لام لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر نہ الہ ہے نہ ہی لام ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا اللہ تعالی ہم کو کرم و لطف کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے، اپنی ہدایت کے راستہ پر چلا جو تیری عبادت اور تیرے قرب تک پہنچنے والا ہے، ہمارے دلوں کو حق کی طرف میل کر دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پارہ 2 سورۃ بقرہ آیات 186۔ اے میرے محبوب، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے متعلق، آپ ان کو فرما دو میں ان کے بالکل قریب ہوں، جب تک دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس ان کو چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اگر میرا برگزیدہ بندہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس سے ضرور پناہ دوں گا۔ یہ عزیزان محترم عربی عبارت تھی، میں اس کا ترجمہ کیا۔ یہ عربی عبارت میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 31 میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی ابواب الدعوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ترمذی ابواب الدعوات میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، یہی دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات مبارکہ پڑھی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر و غرور کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، وہ ذلیل ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی ابواب الدعوات میں موجود ہے۔ اور دوسری حدیث کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگی تو اللہ تعالیٰ اس سے غضب ہوگا، ناراض ہوگا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعا، یعنی کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ صراط سرات سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے کشادہ رستہ، شارع۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ صراط کو عرب والے طریق بھی کہتے ہیں، اور ساراتا جو سین سے ہے، اگر سواد کی جگہ سین یعنی لکھ دیا جائے تو اس صورت میں یہ ساراتا سے مشتق ہوگا، جس کا معنی ہے ابتلا یعنی نگلنا، راستہ مسافر کو نگل لیتا ہے۔ المستقیم، مستقیم کا مطلب ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن اور انحراف نہ ہو۔ مستقیم اصل میں مستقدم تھا، واو کو حرکت نقل کرنے سے ما قبل کاف کو دی گئی، پھر ما یا سے بدل گئی۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونِ، پارہ 8 سورۃ انعام آیات 153۔ ترجمہ میں یاد کر دیتا ہوں اس آیات مبارکہ کا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو۔ اب میں صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کرتا ہوں۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، صراط کا معنی ہے راستہ، الذین کا معنی ہے ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، انعمت صراط الذین انعمت علیہم یہ جملہ بدل کل ہے اور صراط مستقیم ہے۔ ترکیب یوں ہوگی اس کی، صراط مضاف 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 الیہ مل کر، الذین موصول موصول وصلہ جو ہے موصول و صلہ بدل کر، صراط مستقیم سے انعمت علیہم فعل یا فاعل، وہ ضمیر مفعول مل کر مضاف الیہ، آمد الی الذین مل کر جو ہے وہ جملہ صلہ فعلیہ ہو کر یعنی صراط مستقیم سے مقصود وہ سیدھا راستہ ہے جن کی طرف رہنمائی کی دعا کی گئی ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے۔ اب رب العزت ہم کو ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن کو تو نے نعمت دی ہے، جن پر تو نے احسان کیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، وہ یہ حضرات ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، پارہ 5 سورۃ نساء آیات 29۔ اللہ تعالیٰ نے سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ راستہ جن پر انعام ہوا، ملائکہ پر اور انبیاء پر اور صدیق اور شہداء اور صالحین پر۔ ان سے مراد جنہوں نے تیری اطاعت اور تیری عبادت کی۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم سے مراد مومنین کا راستہ ہے۔ ابن جریر نے ابو زید سے روایت کیا کہ صراط الذین نبی اور آپ کے ساتھیوں کا راستہ مراد ہے۔ حضرت ابن جریر نے ابو زید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے صراط الذین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا راستہ ہے، جس طرح مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی، یا اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما اور سیدھے راستہ پر دائم و قائم فرما۔ اس کی تائید میں جو ہے یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، پارہ 3 سورۃ آل عمران آیات 8۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اس کے بعد تو نے ہم کو ہدایت دی اور ہم پر اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ یہ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی دینک۔ ترمذی ابواب الدعوات میں یہ حدیث موجود ہے، دعا موجود ہے، اے قلوب کے پلٹنے والے میرے قلب کو بھی اپنے دین پر ثابت رکھ۔ انعمتا نعمتوں کی کئی قسمیں ہیں، نعمت دنیاوی نعمت، اخروی نعمت، وہبی نعمت، کسبی نعمت، جسمانی نعمت، روحانی نعمت، وہبی نعمت۔ وہبی کا مطلب ہے کہ اللہ داد جیسے روح، عقل، بینائی، قوت، شنوائی، قوت گوئی وغیرہ۔ نعمت کسبی جو اپنی محنت سے حاصل ہو، جیسے نفس کو زہر سے پاک کرنا اور عمدہ اخلاق سے آراستہ کرنا، اور جس کو خوبصورت لباس اور زیورات سے زینت دینا، اور مال و جائیداد اور عہد حاصل کرنا، عہدہ حاصل کرنا۔ نعمت اخروی اس کا معنی ہے رب العزت اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے اور راضی ہو کر اعلیٰ علیین میں مقرب فرشتوں کے ساتھ جگہ دے۔ اب میں غیر المغضوب علیہم الضالین کی تفسیر کرتا ہوں۔ غیر نہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، وا اور لام نہیں اور نہ، یعنی ضالین جو گمراہ ہوئے، الذین انعمت علیہم سے بدل ہے، یعنی تیرے انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو تیرے غضب اور گمراہی سے سالم اور محفوظ ہیں، یعنی جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اگر مضمون کی خاطر غیر کی تکرار مطلوب ہو تو دوسری بار غیر کی بجائے دلاتے ہیں، جس کا ماں بعد مجرور ہونے کا، مثلا من غیر اب و لا
بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے۔ وَمِن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ پوری، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، یعنی قرآن کے آیات مبارکہ۔ یہ آیات مبارکہ کے زیر آیات ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام و فضل ہوا، جن پر تیرا غضب نہ ہوا اور جو نہ گمراہ ہوئے۔ بعض کے نزدیک ولا الضالین میں لام زائدہ تاکید کے لیے ہے، ما منع کا جس طرح ہے سورۃ اعراف آیات 12 مکی، اور مہدوی نے کہا کہ یہ لام تاکید کے لیے ہے۔ الضالین اصل میں یہ ضالین تھا، پہلے لام کی حرکت حذف کی گئی، پھر لام میں ادغام کیا گیا، پس دو جو ہے ساکن جمع ہوئے، مدت الالاف اور لام مدغمہ۔ ضالین ضال کے معنی ہے گمراہ، قطبی نے یہ لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النصارى، جو اور بے شک جو ہے نصاری یعنی گمراہ ہیں، ترمذی ابواب و تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بمعنی غیر صراط الذین غضب علیہم غضب غیر ولا الضالین عن الہدی، بھی ہو سکتا ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو ہدایت کے راستہ سے گمراہ ہو گیا۔ المغضوب علیہم غضب یغضب، باب سامع فعل لازم، اس کا معنی ہے غضب ناک ہونا، اللہ کا صلہ لگا، مغضوب اللہ اس مفعول بنایا گیا، وہ جس غضب اترا۔ اصل معنی انتقام کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا، بدلنا۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ارادہ عذاب، لیکن غضب الہی سے مراد سزا اور عذاب ہوتا ہے۔ غضب اللہ علیہم، ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، سورہ فتح میں ہے، وباؤ بغضب من اللہ، سورہ بقرہ آیات مبارکہ 21۔ ترجمہ، وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ آپ نے عدی بن حاتم کو فرمایا یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب من سورۃ الفاتحہ الکتاب۔ غیر المغضوب علیہم کی تفسیر اب میں عرض کرتا ہوں اپنی تفسیر کرمانی میں غیر جو ہے نفی کے لیے ہے، جملہ کا معنی ہے غضب ہے، جن پر غضب نازل ہوا وہ ولدالین جو ہے طواف ہے، جو واہ ہے اس میں جو ولدالین کی واہ جو ہے وہ عاطفہ ہے، لا غیر کی جگہ تکرار کی خاطر لایا گیا ہے، اور ولدالین کا عطف جملہ سب کا غیر المغضوب علیہم پر ہے، اور ضالین اس میں فاعل کا صیغہ جمع جو ہے مذکر ہے، ضال واحد بحالت رفع، معنی ہے بہکے ہوئے، گمراہ ہوئے، راستہ بھول گئے یا راستہ بھولے ہوئے۔ ضال کے معنی ہیں سیدھے راستہ سے بھٹکے ہوئے، ہٹ کے ایک دوسری طرف چلے گئے، اور یہ ہدایت بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے سورۃ فاتحہ کی جو ہے مکمل اپنی تفسیر کربانی جو میں لکھ رہا ہوں اس سے جلد پہلی، اور میں نے اس کی تفسیر الحمدللہ سے لے کر یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کی مکمل میں نے تفسیر نیٹ پر دے دیا اور لکھی بھی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا ایک دوسرا چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3۔ آپ کرمانی ٹی وی 3 کو جو ہے سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کریں گے تو اس میں جو ہے آپ فقہ کے مسائل جو ہے میں عرض کیے ہیں، میں بیان کیے ہیں، وہ آپ سمجھیں گے، اور ان کو جو ہے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دوسروں تک مسائل جائیں۔ جس ٹی وی پہ میں اب تقریر کر رہا ہوں یہ ہے کرمانی ٹی وی، اس کو آپ سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کریں تاکہ یہ مسائل، تقریر اور یہ قرآن مجید کی تفسیر، لفظ، ترجمہ یہ دوسروں تک جائے اور دوسرے سنیں گے، پڑھیں گے، اور میرے دائیں بائیں صفحے بھی میں نے کرمانی تفسیر کے لگا دی ہیں، اور پھر آگے جو ہے لوگ سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بسلسلہ دوسروں تک چلا جائے گا، اور آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا، ہم سب کو جو ہے ثواب کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے سبسکرائب، لائک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔